کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب کو۔ یہ سالم بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر کے، اور وہ بیٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ انہیں خط لکھا، اور سالم فتویٰ دے دیں، یہ مدینہ منورہ کے فقہائے عشرہ یا فقہائے سبعہ میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے لکھا خط کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام۔ اما بعد، حضرت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کہ میں اس پریشانی میں ڈال دیا گیا ہوں، مبتلا کر دیا گیا ہوں ایک بہت بڑی ذمہ داری میں، جو ذمہ داری اس امت کی طرف سے مجھے ہوئی ہے، من غیر مشورۃ منی، کسی نے مجھے مشورہ نہیں لیا کہ ہم تمہیں امیر المومنین بنا رہے ہیں، ولا ارادتاً یعلم اللہ ذالک، اللہ جانتا ہے کہ میرے تو ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میں اس مملکت کا امیر بن جاؤں گا۔ فَإِذَا أَتَاكَ کتابی ھذا، حضرت جب میرا یہ خط جناب والا کی مجلس میں پہنچے، فَاكْتُبْ إِلَيَّ بِسِيرَةِ عمر بن الخطاب فی اہل القبلہ و اہل العہد، تو مجھے لکھ بھیجیں کہ آپ کے دادا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کیا طریقہ کار تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے قوانین کیا تھے، جو ان کی مملکت میں غیر مسلم رہتے تھے ان کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل کیا تھا۔ عیسائی، یہودی، ہندو، براہمن، بدھ مت کے لوگ، یہ سب رہتے تھے نا عرب ممالک۔ تو لکھا کہ حضرت اپنے دادا کا لکھ بھیجے کہ حضرت مملکت کو، خلافت کو کیسے چلاتے تھے۔ فَإِنِّي سَائِرٌ بِسِيرَتِهِ، میں چاہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کروں، اپنی زندگی کے تمام اعمال اپنی حکومت میں ایسے ہی کروں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ان اعاننی اللہ علی ذالک، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اپنی خلافت کو ایسے ہی استوار کر دوں گا جیسے آپ کے دادا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، آپ میری مدد فرمائیں اور مجھے لکھیں۔ کوئی نہیں اٹھا، سوچو بچوں، کوئی نہیں اٹھا جس نے کہا ہو کہ عمر کیا چیز ہے، کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ یہ تقلید شخصی ہے۔ ایک شخص کے پوتے کو خط لکھا ہے کہ مجھے میرے دادا کا عمل بتاؤ۔ اب یہ جتنے لوگ اس امت میں گمراہ پیدا ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں تراویح تو عمر کی سنت ہے، عمر کی سنت ہے، ارے یار فرض کر لو عمر کی سنت ہے رضی اللہ تعالی عنہ الف الف مرہ، اگر ان کے بھی طریقہ اور ان کی سنت ہے تو بھی یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انی سائر بسیرتہ، میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے پر عمل کروں جو طریقہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ بہت جگہ یہ چیز مل جائے گی، ابن عبد الحکم نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کی ہے وہاں یہ روایت دیکھ لیجیے گا۔ اس لیے یہ ہے وہ تقلید شخصی۔ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ مجھے کتاب و سنت سے بتا دیجئے، انہوں نے صاف لکھا کہ اپنے دادا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ بتائیں، خلافت ان کے زمانے میں کیسی تھی۔ ایک اور حوالہ بھی دیں۔ حاجب کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا، اور وہ لوگوں سے اس دن خطاب فرما رہے تھے جب وہ خلافت پر سریر آرا ہوئے، جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے خطبہ دیا۔ خلیفہ جو اپنی پالیسی کے متعلق پہلی تقریر کرتا تھا، حضرت بکر نے کی تھی، عمر نے کی تھی، عثمان نے کی تھی، علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سب نے کی تھی۔ تو انہوں نے اپنے پہلے خطبے میں یہ کہا کہ الا، یاد رکھو لوگو، انما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح حاصل ہوگی میرے تمام شعبوں میں، وصاحبہ، اور میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کی پیروی کروں گا۔
فَهُوَ دِينٌ نَأْخُذُ بِهِ، یہ دین ہے جسے ہم اس سے لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ابو بکر اور عمر کا طریقہ کار، یہ دین ہے۔ اب یہ جو گاتے پھرتے ہیں نا کہ عمر اور ابو بکر کو بھی کتاب و سنت پہ پرکھا جائے گا، وہ کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق کہتے ہیں فَهُوَ دِينٌ نَأْخُذُ بِهِ، اور ہم ان سے دین کو لیں گے اور اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے اور جو چیز ہوئی وَمَا سَنَّ سِوَاهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں حضرات کے علاوہ کہا گیا ہے ہم اسے مؤخر کر دیں گے، پیچھے ڈال دیں گے۔ دین میں لوں گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں دین کو لوں گا پہلے دونوں خلفاء سے رضی اللہ عنہ۔ یہ جو ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں اور یہ فکر آپ کو دے رہے ہیں کہ خلافت راشدہ در حقیقت نبوت ہی کا تکملہ ہے، یہ بات ہم نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے سیکھی ہے، اور اب جب بعد میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اب یہ حوالہ آپ کو ملے گا نہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ حوالہ جو ہے ابن رجب نے ایک کتاب لکھی ہے جامع العلوم والحکم، اس میں دیکھ لیجیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ابو بکر اور عمر کا طرز عمل ہے۔ اب جو لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے طرز عمل سے دور جا پڑے ہیں، انہیں کیا نام دیں؟ ہمیں کوئی خدا کا خوف نہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کو جواب دینا ہے اس لفظ گمراہ کا، پھر کہتے ہیں تمہارے کو گمراہ، کیسے نہ کہیں یار، اہل السنہ کا مسلک حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اہل السنہ کے مسلک پر مرنے اور جینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ جو شخص ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے طریقے کو نہیں مانتا اور کتاب و سنت پہ پرکھنے کی ترغیبیں دے کے کہ پرکھو 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 اس کو بھی، وہ جو مرضی ہو، وہ جس فرقے میں جائے، وہ اہل السنہ میں سے نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایک اور بھی حوالہ دے دیتے ہیں، یہ تقلید شخصی نہیں ہے۔ عون ابن عبداللہ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے مجھے بلایا تو مجھ سے ایک مسئلے پہ بات کی، حکومت کو کوئی مسئلہ تھا، تو فرمانے لگے جو تم فتویٰ دے رہے ہو، کیا دو انصاف پسند لوگ تمہارے اس فتوے کی تائید کوئی روایت ان کی طرف سے کر سکتی ہے؟ اور پھر کہا عدلان عندک، دو بہت قابل اعتماد آدمی کیا تمہارے اس فتوے پہ اگر وہ زندہ ہوتے تو مہر لگا دیتے؟ مراد یہ ہے تمہارے پاس ان کے اسوہ حسنہ کی کوئی دلیل؟ عندک عمر و ابن عمر، ایک عمر رضی اللہ عنہ، کیا تمہارا یہ فتویٰ ان کے دور میں بھی ایسے ہی؟ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، قال قلت نعم، میں نے کہا حضرت بالکل میرے پاس ان کی روایات ہیں، وہ اس مسئلے میں رضی اللہ عنہما یہی فتویٰ دیتے تھے۔ تو فرمایا انہما، وہ جو دونوں تھے نا وہ بہت بڑے لوگ تھے، اور یہ ان کی بڑائی ہے، یعنی مراد یہ کہ کتاب و سنت کو انہوں نے سمجھا اور اسے قائم رکھا۔